اس لیے جب صحابہ کرام کو یہ غیر مسلم حکومتیں یہ صحابہ کرام کو دھمکی دیتی تھی کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو یہ کیا کہتے ہیں، کیا جواب میں کہتے تھے کہ ہم نہیں آئے تمہارے پاس، ہم تو کسی کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اس کا وعدہ ہے کہ جب ہم اس کے پیغام کو لے کر چل رہے ہیں تو جو بھی سامنے آئے گا اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اگر تمہیں ہمت ہے اس سے مقابلہ کرو۔ اس لیے کیا فرمایا ہے کہ میدان میں اترنے سے پہلے اس کو دیکھ لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں کہ نہیں ہوں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر میں تمہارے ساتھ ہوں دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تیرے ساتھ لینے میں تو ہمیں پوری زندگی حوالے کرنی پڑتی ہے، ہم تو اس کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے شکلیں کسی کو بیچ رکھی ہیں، لباس کسی کو دے رکھا ہے، رہن سہن کسی کا اختیار کر رکھا ہے، ان سارے اپنے محبوبوں کو چھوڑ کر صرف تیرے بن جائیں اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر میری مدد کا راستہ مانگ۔ اس لیے آپ کو فرق نظر آئے گا، فرق نظر آئے گا۔ کیا نظر آئے گا کہ جب اللہ کے بن کر چلتے تھے تو دنیا میں ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اب اللہ کو ساتھ لیے میدان میں اترتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہی مار کھا کر آتے ہیں۔ اسے میرے پاس جب آیا کرتے ہیں لوگ جہاد وغیرہ کہتے ہیں آپ جہاد کے خلاف ہیں، میں نے کہا جہاد کے خلاف نہیں ہے، جس جہاد میں مسلمانوں پر جوتے پڑے اس جہاد کے خلاف ہے، اور اللہ بھی اس کا خلاف۔ جہاد اتنی بڑی چیز اور اس کو اتنا گھٹیا بنا رہے۔ میں نے کہا اللہ نے عقل دی ہے، سوچو اس وقت دنیا میں جتنے مجاہد ہیں دنیا میں کبھی نہیں ہوئی، اور جتنی مار مسلمانوں پر اس وقت پڑ رہی ہے کبھی نہیں پڑتی ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، سوچو، کیونکہ اس نے شرط لگا دی، کہیں نہیں آپ دکھا سکتے اس بات کو کہ اس نے کلمہ پڑھنے پر یا مسلمان ہونے پر وعدہ کیا۔ اس نے وعدہ کیا ہے، میرے نمائندے بن کر میرے پیغام کو پہنچانے پر لگے ہوئے ہوں گے، وہ مقابلے پر آئیں گے چاہے کتنی بڑی تعداد میں آئیں، میں ان کی گردنیں توڑ کر اور بڑوں پر چھوڑوں گا۔ وعدہ اس پر اللہ کا، یہ میری بات سن لی، اللہ کا بننے کے لیے جو نظام ہے اس کو نظام عبدیت کہا جاتا ہے۔ نظام عبدیت کیا ہے؟ دل بھی اللہ کے حوالے، جسم کا سارا نظام بھی اللہ کے حوالے ہے۔ یہ نظام عبدیت ہے اللہ کا بننے کے لیے، اور اس پر وعدہ ہے جنت۔ یہاں پر آپ یقینی غالب ہوں گے، کہیں آپ کو وعدہ نہیں ملے، اور اللہ کے بن کر اللہ کے بنانے کے اوپر لگیں گے اور انسانیت کو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے پر محنت کریں گے۔ اس پر وعدہ کیا ہے کہ تم میرے نمائندے ہو، اس کو کہا جاتا ہے دعوت۔ دعوت اور عبدیت میں یہ فرق ہے، خود کو اللہ کا بنانا، دوسروں کو اللہ کا بنانے پر محنت۔ خود کو اللہ کا بنانے پر وعدہ جنت کا ہے، دوسروں کو اللہ کا بنانے پر وعدہ دنیا اور آخرت دونوں کا ہے۔ کہا جو تمہارے مقابلے پر آئے گا وہ تمہارا مقابلہ نہیں ہے، تمہارا مقابلہ نہیں ہے، میری دعوت کا مقابلہ کر رہا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا کوئی، صرف ان سے وعدہ کیا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں غزوہ بدر پہلا چیز ہے، اس سے کیا دکھایا، اسی میں سمجھا دیا سارا کچھ۔ کیا سمجھایا؟ کہا 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، پھر فرمایا کہ 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ وہ تو ایک ہی فرشتہ آ جائے تو ہلاک کر رکھے تھے پوری دنیا، 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں، اور ضرورت پڑی تو فرشتوں کی تعداد 5000 بھی کر دوں گا۔ اور آخر میں جو بات کہی وہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ فرشتے بھی مخلوق ہیں، میں خود میدان میں آ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون ٹھہرتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں میں نے کہا ہم میں اور صحابہ میں فرق کیا ہے، وہ اللہ سے کارروائی کراتے تھے، ہم اللہ کو کیا کرتے ہیں، تیری ضرورت نہیں، ہم خود کارروائی کریں گے، لگوٹ کس کے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اچھا کرو، ہر جگہ مان کا کیا۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، پھر یاد دہانی کے طور پر کر رہا ہوں، پوری تاریخ انسانی میں کافروں نے کبھی انسان سے مار نہیں کھائی، ہمیشہ ضرب ربانی سے مار کھائی ہے۔ مروں کو جا کر مار لیتے ہو اور اپنے آپ کو کہتے ہو ہم نے یہ کیا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جب بعض جوانوں کی زبان سے نکلا کہ ہم نے دیکھو بدر میں کیسے کیا کیا، فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کو کہو جا کر فلم تقتلوہ، تم نے نہیں قتل کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے قتل کیا ہے۔
میری کاروائی سے ہوا ہے جو کچھ. دوسری بڑا غزوہ وہ احد ہے. احد کے اندر دوسرا سبق سکھایا کیا کہ نبی بھی موجود ہے، بدریین بھی موجود ہے، صدیق بھی موجود ہے. حکم ٹوٹے گا تو میرا ساتھ ٹوٹ جائے گا اور فتح شکست سے بدل جائے گا. یہ سمجھایا ہے کہ نبی بھی موجود، صدیق بھی موجود، فاروق بھی موجود، بدریین بھی موجود. حکم ٹوٹا اور نصرت کا راستہ ختم. ہم سارے حکم توڑنے والے جمع کر کے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی. کہاں سے مدد آ جائے گی؟ تیسرا بڑا غزوہ خندق ہے. اس میں اور سبق سکھایا ہے. کیا سبق سکھایا؟ کہ میں براہ راست بھی کاروائی کر سکتا ہوں. تمہارے لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھی کاروائی کر سکتا ہوں. یہ ضروری نہیں کہ تمہارے لڑنے سے کافر مارے جائیں. ادھر صحابہ موجود ہیں، ادھر کافر موجود ہیں. کیا بتایا؟ مشورہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بلایا، بٹھایا صحابہ کرام، اور آپ نے فرمایا کہ پورا عرب مقابل آ گیا ہے اور یہ یہودی اندر سے سازش کر رہے ہیں، ہم بیچ میں پھنس گئے ہیں. یہودی بڑی لالچی قوم ہے. آپ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو اگر مدینے کی کھجوروں کو، آدھی کھجوروں پر ان سے معاملہ طے ہو جائے کہ مدینے کی جب کھجوریں اتریں گی تو آدھی کھجوریں تمہیں دے دیں گے، تو یہ کم از کم اندر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، صرف سامنے کا مسئلہ رہ جائے گا. صحابہ کرام کیا عرض کرتے ہیں؟ آپ یا میں نہیں بگایا، نبی بات کر رہا ہوں. صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہ حکم ہے، یہ مشورہ ہے. کہا نہیں، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. کہا آپ فرما رہے ہیں ان کو مدینے کی آدھی کھجوریں، اگر آدھی کھجور، ایک کھجور کا آدھا حصہ دینے پر بھی یہ معاہدہ کرتے ہیں ہم اس کے لیے تیار نہیں. آپ نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا ہذا ما وعد اللہ اور رسول، اللہ اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب ہم اس کے بن کر چلیں گے تو ہمارا کام بنے گا. وہی آ گئی. کیا وہی آ گئی؟ تم اپنے آرام سے رہو، میں کاروائی خود کر. اللہ کی کوئی کاروائی کا ایک طریقہ ہے، سارے قرآن میں بتایا ہے. نوح علیہ السلام کے مخالفوں کے ساتھ کیسی کاروائی کی، قوم عاد کے ساتھ کیسی کاروائی کی، قوم سمود کے ساتھ کیسی کاروائی کی. سب لڑ کی کاروائی ہوئی تھی، جہاد کر کے کاروائی ہوئی. وہ تو اللہ کی کاروائی کا طریقہ ہے. تو کہا اللہ المؤمنین القتال، ہوا چلائی اور ان کا جھکڑ چلا کے ایسے اڑا کر پھینکا کہ ان کا نام نشان بھی نہیں رہا. اسے قرآن کریم میں ہے کہ یہ میری مرضی پر ہے کہ شاید کہ تمہارے ذریعے سے کاروائی کرا دوں یا براہ راست کرا دوں. اس کو نہ سمجھو کہ تمہاری ذریعے سے کاروائی ہو سکتی ہے. کہا یہ میرے اختیار میں ہے، چاہے ان کس کا تمہارے ساتھ کاروائی کراؤں یا خود کر. پھر چوتھی جنگ، اس میں اور سبق دیا. وہ جنگ حنین ہے. اس میں سبق کیا دیا؟ یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد دگنی تھی. ان کافروں سے کیا کہا؟ بعض جوانوں میں آ جاتا ہے جوش، ہر کا مزاج ہے. کہا کہ جب ہم کم تھے تو جب نہیں یہ غالب آ سکے، آج تو ہم تعداد میں بہت زیادہ سے جو پچھاڑ پڑی تیروں کی، 12,000 کا 12,000 بھاگ رہا تھا اور 80 سواد بھی رسول اللہ کے ساتھ رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ تمہاری نظر میری نصرت سے کثرت کی طرف کیوں گئی ہے؟ اگر میری نصرت سے کسی غیر کی طرف نظر جائے گی تو فتح شکست میں بدل جائے گی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ ہم کیسے بھاگے جا رہے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ہیں اور سینے کو اوپر کر کے، گردن کو اوپر کر کے کیا فرما رہے ہیں؟ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں. صحابہ تعریف نے کہا کہ کیا کہتے تھے؟ انا ابن عبد المطلب، کیونکہ آپ کو ابن عبد المطلب کہا جاتا تھا، بتاتے تھے کہ میں وہی ہوں، کوئی دوسرا نہیں. یہ تو سامنے بات کر رہے تھے اور اللہ سے بات کی. الحمدللہ وحدہ، صرف ایک اللہ کی تعریف کرتا ہوں. نصر عبدہ، جس نے ہر جگہ اپنے بندے کی امداد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور یہ لشکروں کو ہم لوگوں نے شکست دے دی، آپ نے تنہا ہمیشہ شکست دی. یہ جو ہم جوش دکھاتے ہیں نا، ہم یہ کرتے ہیں بولے کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا ہزم الاحزاب وحدہ، وہ تو اللہ کاروائی جو کرتا ہے اس پر جاتا ہے کفر، ویسے نہیں جاتا. الحمدللہ وحدہ، نصر عبدہ، انجز وعدہ، ہزم الاحزاب وحدہ. اپنے وعدے کو ہمیشہ پورا کیا آپ نے ہمیشہ تنہا شکست دی ہے. اوپر سے پیغام آ گیا، وہ جانے والے چلے گئے، ان کا غم نہ کرو، میں ساتھ ہوں.
کہا یہ ریت کی ایک مٹھی اٹھاؤ اور ان کی طرف پھینک. آپ نے مٹھی پھینکی. جب وہ لوگ بعد میں کافی عرصے کے بعد اسلام میں داخل ہوئے وہ کہتے تھے کہ یہ ریت کی مٹھی تھوڑی تھی، وہ تو تیر کی طرح آنکھوں میں اس طرح جا کر لگی کہ ہماری آنکھیں بیکار. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ امت جب صاحب دعوت تھی تو اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ تھے اور کفار کے خلاف کارروائی کرتے تھے. وہ ٹھہر نہیں سکتے. جب اس سے دعوت چھوٹی ہے، آپ دیکھیں، میری بات نہیں ہے، آپ دیکھیں اس میں وہ لوگ ہیں جو رات کی عشاء کی نماز سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، ایسے عبادت گزار جو پورے دن اور رات میں 1.5-2 گھنٹے سوتے تھے، باقی سارا عبادت میں گزارتے تھے. ایسے آپ کو ملیں گے. آپ کو یہ 3 صدی سے لے کر اور 1000ویں صدی تک ایسے لوگ ملیں گے جو بڑے بڑے تعلیم گاہوں کے اساتذہ ہیں، خانقاہوں کے بڑے بڑے بزرگ ہیں. دعوت چھوٹ گئی، معاملہ سمجھ لو کہ وعدہ دعوت پر. اس لیے کیا کہا ہے کہ دعوت بنیاد ہے. عبدیت کا وجود اس دعوت سے ہے، میری معیت کا وجود اس دعوت سے ہے، میری خلافت اور نیابت کا عطیہ اس دعوت سے ہے. دعوت ٹوٹے گی ساری چیز تمہاری. اس لیے یہ 4 شعبے دین کے بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں کہ ہم میں سے انکار نہیں کیا جا سکتا. دعوت، عبدیت، نصرت اور معیت، خلافت. لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سے غور سے سن لیں کہ اس میں بنیاد جو ہے وہ دعوت ہے. عبدیت کے ساتھ بھی دعوت چلے گی، معیت کے ساتھ بھی دعوت چلے گی، خلافت کے ساتھ بھی. دعوت جب ٹوٹ جائے گی یہ ساری چیز ٹوٹ جائے گی. اس لیے امت سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ کا ایک نظام مقرر ہے، وہ کہتا ہے یہ نظام بدل نہیں سکتا. ہم نے اس نظام میں دعوت کو بنیاد قرار دیا ہے، اس لیے جمیع انبیاء اس دعوت کے ساتھ بھیجے ہیں. جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرہ.